اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دنیا میں جب سے انسان آباد ہے مزاجی طور پر انسان کے ذہن میں دل میں وجود میں اس کے اندر ایک چیز رکھ دی گئی ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو جو میرا تحفظ کرے، کوئی ایسی ہستی ہو جو میری ضروریات پوری کرے، کوئی ایسی ہستی ہو جو ہر وقت میری نگہبان ہو، کوئی ایسی غیبی طاقت ہو جو میری فریاد سنے، جس کا تعاون مجھے حاصل ہو۔ آپ تاریخ انسانی پہ جہاں تک نظر ڈالتے ہیں، لوگ تہذیب سے بے بہرہ ملتے ہیں، لباس سے ناآشنا ملتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پر یا کسی غیبی طاقت کے تحفظ کے اصول کے لیے کچھ نہ کچھ رسومات انہوں نے بنا رکھی ہوتی۔ یعنی انسان گھر کے بغیر ملتا ہے تاریخ میں، اسے مکان بنانا نہیں آتا، لباس کے بغیر ملتا ہے، اسے کھانے بنانے نہیں آتے، وہ علم غلم کھاتا رہتا ہے، پھل سبزیاں کچے کھاتا رہتا ہے، لیکن کچھ رسومات خواہ وہ اچھل کود میں ہوں، خواہ وہ شور مچانے میں ہوں، ڈھول بجانے میں ہوں، کوئی نہ کوئی طریقے اس نے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ غیبی طاقتیں اس کی مدد کرتی۔ یہ انسانی مزاج میں ہے، کیونکہ تخلیق انسانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے معرفت الہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میری ذات تھی اور ایک پوشیدہ خزانے کی طرح تھی، جو مخلوق تھی بھی وہ میری ذات سے آشنا نہیں تھی، اس میں یہ جرت نہیں تھی کہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتی، تعمیل ارشاد کرتی تھی۔ پھر میں نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کروں جو مجھے جانے پہچانے، میری ذات کی طالب ہو، میرے لیے تڑپے، میرے لیے راتوں کو جاگے، میرے ساتھ باتیں کرے، میری عبادت کرے، مجھے چاہے، جو میں اسے عطا کروں مجھ پہ نچھاور کر دے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے عالم انسانیت کو پیدا فرمایا۔ تو یہ بات انسان کے مزاج میں ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ جتنے مذاہب باطلہ ایجاد ہوئے ان سب سے مراد حصول دنیا تھی۔ جتنی رسومات، عبادات، آج بھی مذاہب باطلہ کو دیکھیں جو دور حاضر میں ہیں،
تو یہ رسم کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے، یہ رسم کرنے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کرنے سے اولاد ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کرنے سے پیسے مل جاتے ہیں، یعنی ان کا عبادات کا حاصل بھی مذاہب باطلہ کا پھر دنیا ہے۔ اسلام اور دین حق کی بنیاد ازل سے، جب سے دنیا معمور عالم آباد ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان تھے جنہوں نے زمین پہ قدم رکھا، وہ خود اللہ کے نبی تھے، اور سلسلہ نبوت جاری رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ آپ کی ذات والا صفات کی بعثت نے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو ضمنی سی بات درمیان میں آ گئی، اور میرا خیال ہے اس کا کر دینا اچھا ہے، ہمارے ہاں ایک شور ہے، تاریخ بھی ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، کام بھی بہت ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اسے جو نام دیا گیا ہے وہ ختم نبوت کا ہے، اور یہ لفظ ختم نبوت بھی قرآن سے حاصل کیا گیا ہے۔ خاتم النبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن عام آدمی اس حقیقت کا ادراک اس لفظ سے نہیں کر پاتا۔ جھگڑا یہ چلتا رہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، اور جھوٹے مدعیان نبوت کہتے ہیں نہیں جی نبوت جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو اس کی تعریف فرمائی حدیث پاک میں، وہ بہت واضح، بہت خوبصورت اور بہت عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ایک عمارت کی مثال تھی۔ کوئی شخص ایک عمارت بناتا ہے، وہ ساری مکمل ہو گئی، لیکن اس میں ایک اینٹ، ایک سل کی جگہ باقی تھی، باقی ساری وہ اس کی فرنیشنگ بھی ہو گئی، اس کی ساری ٹیپ ٹاپ ہو گئی، ہر طرح سے مکمل ہو گئی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی تھی، اور دیکھنے والا کہتا تھا کہ یہ جگہ یہاں خلا ہے۔ فرمایا انا تلک اللبنۃ، میری ذات وہ اینٹ ہے، میری بعثت سے وہ مکمل ہو گئی۔ اب ختم نبوت پہ تو کوئی جو جھگڑا کرتا ہے وہ بھی باطل ہے، لیکن اگر یہ تعبیر دیکھی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نبوت مکمل ہو گئی، تو عام آدمی کی سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے کہ جب مکمل ہو گئی تو پھر مزید تکمیل کے بعد تو کوئی اس پہ آپ اینٹ پتھر لگائیں گے تو وہ زائد ہوگا، بدنمائی ہوگی، وہ تو لگ نہیں سکتا۔ تو دین حق نے جو تصور دیا اس غیبی طاقت کا، جو محافظ بھی ہے، ضرورتیں بھی پوری کرتی ہے، دعائیں بھی سنتی ہے، ہمہ وقت ہر لمحہ ساتھ ہے، اس طاقت سے مانگنے کا ایک سلیقہ بھی دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ دار دنیا جو ہے یہ لمحاتی ہے، وقتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ روزانہ ہمارے سامنے چلے جا رہے ہیں، کتنے نئے آ رہے ہیں۔ یہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے، رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک مہمان خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آ کہاں سے رہے ہیں، جا کدھر کو رہے ہیں۔ اس بات کا جواب مذاہب باطلہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اور سابقہ انبیاء نے بھی اسی حقیقت کو واضح فرمایا، بندے مومن آخرت کی زندگی جیتا ہے،
کام وہی کرتا ہے جو ایک کافر کرتا ہے، یعنی غذا حاصل کرنا، روزی حاصل کرنا، بچے پالنا، گھر بنانا. یہی کچھ ایک غیر مسلم کی یا ایک منکر یا کافر کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، یہی کچھ ایک مومن کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ملازمت یا کاروبار یا مزدوری یا کاشتکاری کرتا ہے، روزی پیدا کرتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. اکبر الآبادی نے کہا تھا کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. تو یہ زندگی تو مومنوں کافر ایک طرح سے بسر کر رہے ہیں، تو پھر تمیز کہاں ہے؟ کافر یہ ساری زندگی بسر کرتا ہے مزید دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے، اور مومن یہ ساری زندگی بسر کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق کہ اس پر تعمیر آخرت اور ابدی زندگی جو ہے وہ درست ہو جائے. آخرت کا تصور دین حق کے علاوہ نہیں ملتا. مومن بھی روزی پیدا کرتا ہے رزق، لیکن وہ نرا روزی وہ حلال پیدا کرتا ہے، اس کی توجہ حلال پہ ہوتی. کوئی مومن کبھی مردار کھاتا ہے، کبھی حرام چیزیں کھاتا ہے. کافر کے لیے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ تو بے تکلف کھاتا ہے. وہ کیوں نہیں کھاتا جو کافر کھاتا ہے؟ اس لیے کہ حرام کھانے سے آخرت متاثر ہوگی، اخروی زندگی تباہ ہوگی، اللہ کریم ناراض. کافر جائز و ناجائز طریقے سے دولت جمع کرتا ہے، اس کے نزدیک جائز ناجائز نہیں ہے، اس کے نزدیک ایک ہی ہے کہ پیسہ کس طرح آئے، چوری میں آئے، رشوت میں آئے، جوئے میں آئے، کسی طرح آئے سے. مومن حرام سے اجتناب کرتا ہے، جائز اور حلال وسائل استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف پیسہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے، لیکن اس طریقے سے گزرے کہ اس پر آخرت کی تعمیر ہو اور اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیر ہو. تو یہ فرق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مومن کی ساری زندگی ہی اطاعت الہی بن جاتی ہے، ذکر الہی بن جاتی ہے. جب بھی کوئی کام کرتا ہے، بات کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا کیا طریقہ بتایا. تو وہ اللہ کی یاد پہلے ہوتی ہے، کام بعد میں ہوتا ہے. وہ کام بھی ذکر الہی شمار ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیہ کریمہ ہے 16 پارے میں. اب جو اللہ کریم چاہتا ہے وہ بیان ہو جاتا ہے، بات آ جاتی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے اندازے پہ قرآن حکیم کھولا. فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو یہ پرواہ نہیں کرتا اپنے کردار میں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، جسے میری عظمت کا احساس نہیں رہتا. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہیں. یعنی ہر حال میں اللہ کی عظمت سامنے رہنی چاہیے. غصہ آئے تو اسے سمجھ آئے کہ میں غصے میں ایسا نہ کر گزروں کہ اللہ ناراض ہو. آسودگی ہو، دولت مندی ہو، تو یہ احساس زندہ ہو کہ میں ایسا نہ کر گزروں جو اللہ کریم کو پسند نہ ہو. تو ساری زندگی ذکر الہی بن جاتی. گویا کردار کا نتیجہ بھی
ذکر ہے، یاد الہی ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو بات سوچتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، دوستی، دشمنی، کاروبار، مزدوری، حصول رزق، یہ سارا جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ اللہ کی یاد، ذکر الہی۔ یعنی ہر کام کی بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے، تو گویا مومن کی ساری زندگی، اس کا جینا مرنا، اس کا حصول رزق، اس کی محنت مزدوری، اس کی دوستی دشمنی کا نتیجہ اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذکر الہی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کثرت ذکر کا حکم دیا، اور صوفیاء نے ذکر کا بیج بویا کہ پوری زندگی اگر ایک درخت ہے، اس میں جڑیں بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، تو اس پہ پھل جو آتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے درخت کا، وہ ذکر الہی، اور جو پھل ہوتا ہے وہی بیج بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کثرت ذکر کا حکم بھی اسی لیے دیا ہے کہ کثرت ذکر اعمال و کردار کی اصلاح کا سبب بن جائے۔ اعمال و کردار کی صلاحیت اور درست ہونا نتائج پیدا کرتا ہے کہ وہ ذکر الہی بن جاتا ہے، اور ذکر الہی نصیب ہو جائے تو اعمال و کردار سدھر جاتا ہے۔ اب مخلوق ایسی بھی ہے جو اس سے محروم ہے۔ فرمایا جب لوگ میری یاد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو میں ان کی روزی تنگ کر دیتا۔ معیشتاً ضنکا کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس چیز نہیں ہے تو پھر تو ایک بات ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، پھر معیشت کہاں سے آ گئی؟ معیشت ضنکا سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کر سکتا، دولت ہوتی ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، دولت مند ہوتا ہے لیکن اسے ایسا مرض لگا دیتا ہوں کہ اسے ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے، وہ دولت کو سر پہ مارے۔ دولت کے انبار ہوتے ہیں، ایسا مرض لگا دیتا ہوں کہ وہ کھا پی نہیں سکتا، وہ اسے کیا کرے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئٹہ میں فورڈ کمپنی کے مالکوں میں سے کوئی تھا۔ فورڈ کمپنی ان دنوں امریکہ کی بہت بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے۔ ان دنوں اس کی پروڈکشن جو تھی وہ 1 منٹ میں 2000 گاڑیاں بنتی تھیں۔ تو اپنے بارے میں وہ بتانے لگا کہ میں دنیا کے چند دولت مند افراد میں سے ہوں، لیکن 24 گھنٹوں میں صرف چنے کا سوپ پیتا ہوں، دوسری کوئی چیز کھاؤں تو مجھے ہضم نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتا۔ یعنی دولت کے انبار ہیں، اب اس کے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ معیشتاً ضنکا، روزی تنگ کر دیتا۔ اسی طرح سے ان کے پاس اولاد ہوتی ہے، لیکن فرمایا میں ان کے لیے اولاد کو بھی فتنہ، ابتلا، آزمائش اور مصیبت بنا دیتا ہوں، انہیں پریشان کرتی ہے۔ کبھی ازواج و اولاد کو ان کا دشمن کر دیتا ہوں، اس کی جان کے در پہ ہو جاتی۔ اور جب ہم اور ہمارے دانشور اور ہمارے حکمران بڑی تعریف کرتے ہیں مغرب کی، اور وہ کہتے ہیں وہ بڑی ترقی کر گئے، بڑے آگے نکل گئے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں
کہ دنیا میں سب سے بدترین جرائم انہی اقوام میں ہوتے ہیں، اور اتنے ہوتے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ عام آدمی سے لے کر صدر تک کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، کسی کو اولاد کا سکھ نہیں ہے، کسی کے پاس والدین کی شفقت نہیں ہے۔ کراچی میں جامع بنوریا میں ایک دفعہ مجھے جانا ہوا تو ایک نوجوان تھا، غالباً سویڈن کا تھا، تو وہاں وہ رکا ہوا تھا پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارا کیسے تمہیں تمہارے والدین نے مسلمان ہونے کی اور سویڈن سے یہاں آنے کی اجازت دے دی اور تم یہاں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ بڑا سیدھا سا جواب اس نے دیا کہ جب میں بالغ ہوا تو they kicked me out and shut the door۔ میں جب بالغ ہو گیا تو انہوں نے مجھے لات مار کر دروازے سے باہر پھینک دیا، دروازہ بند کر لیا۔ اب میرا والدین کے ساتھ کیا تعلق؟ بلوغت تک اس لیے رکھتے ہیں کہ حکومت سے بچے کو پیدا ہونے سے بالغ ہونے تک وظیفہ ملتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے کہتے ہیں بھی جاؤ میاں اپنا کماؤ اور کھاؤ، گھر میں رہنا ہے تو کچن کا خرچہ اتنا ہے، کمرے کا کرایہ اتنا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی کہیں سے لے آؤ، جہاں سے لے آؤ پیسے لے آؤ اور رہو، نہیں لا سکتے تو جاؤ جہاں مرضی ہے، رہو، بیٹا ہو یا بیٹی گھر سے نکال دیتے۔ تو یہ ہوتی ہے معیشتاً دنکا، اولاد کا سکھ نہیں ہے، والدین کی شفقت نہیں ہے، گھر میں دولت ہے اور وہ کھا پی نہیں سکتا۔ کفار پہ تو ہے ہی۔ اب ہمیں ان وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خود ہم پہ بھی یہ عذاب مسلط ہے۔ معیشت دنکا کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، لیکن آپ سڑک پر کھڑے ہیں کہ آپ کو پیٹرول نہیں ملتا، یہ معیشت دنکا ہے۔ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، آپ لے کر بازار میں پھرتے ہیں، کوئی آپ کو پاؤ آٹے کا نہیں ملتا۔ یہ وسائل ہیں، پیسے ہیں، آپ کی بجلی نہیں بلتی، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کی گیس نہیں آتی، چولہا نہیں جلتا، یہ کیا ہے؟ معیشتاً دنکا، روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ روزی ہوتی نہیں، ہوتا ہے سب کچھ، وہ استعمال نہیں کر سکتا، ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب وہ میری یاد چھوڑ دیتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں، بے مہار ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ کائنات میری ہے، سلطنت میری ہے، وہ اسے اپنی سمجھتے ہیں، بے دریغ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بے قصور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، کسی لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں۔ تو فرمایا من اعرض عن ذکری، جسے میری یاد بھول جائے، یہ بے لگام ہو جائے، بے مہار ہو جائے، میری کائنات میں، میری سلطنت میں، میری زمین پر اپنی پسند سے جینا چاہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، میں ان کے لیے روزی تنگ کر دوں گا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، مغرب میں اور صورت ہے، یہودیوں پر ایک اور صورت ہے، عیسائیوں پر ایک اور صورت ہے، ہندوؤں پہ ایک اور صورت ہے، اور ہم جو نام کے مسلمان ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق دے اور یہ عذاب ہم سے رفع فرمائے۔ یہاں ایک مختلف صورت ہے کہ ہم پیسے اٹھائے، پھر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسے تو چلو وہ تو غریب کے پاس ہیں ہی نہیں، وہ تو حسرت سے دیکھے گا، اب جس کے پاس ہیں وہ بھی حسرت سے اسی کے پاس بیٹھے گا، اسے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اب یہ بات تو یہاں رہ گئی۔ اس کے بعد جب حشر کو اٹھے گا، فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کو اٹھے گا تو اس کی نظر نہیں ہوگی، اندھا ہو، میدان حشر میں اندھا اٹھے گا۔
اور فرمایا پھر وہ خود سوال کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے قیامت کے میدان میں تو نے اندھا کر کے اٹھا دیا، حالانکہ جب میں دنیا سے آیا تو میری آنکھیں تو سلامت تھی، قد کنت بصیرا، میں تو صاحب نظر تھا، میری بصارت ٹھیک تھی، اور آپ نے مجھے میدان حشر میں دوبارہ زندہ کیا اور اندھا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو ارشاد ہوگا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، میاں دنیا میں تیرے پاس میرے ارشادات آئے تھے، تو انہیں ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، تو نے ان کی پرواہ نہیں کی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تیرا ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آج تیرا اندھا ہونا، دنیا میں تو نے میری احکام، میرے نبی کی سنت کو نہیں دیکھا، نظر تجھے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ فواحشات کو دیکھے، جب تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو میں نے وہ واپس لے لیا، آج تو اندھا ہے۔ تو اسلام نے بنیاد رکھی ہے اس دنیاوی زندگی کی بھی تعمیر آخرت، یعنی دنیا کا کام اس طریقے سے کرو کہ اس پہ تعمیر آخرت ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا کے کام میں بھی کئی گنا زیادہ فائدہ ہوگا، آسودگی ہوگی، راحت ہوگی، آبرو مندی ہوگی، آرام ہوگا، سکون ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارا ہر کام یاد الہی کا سبب بن جائے، ذکر دوام نصیب ہو جائے۔ اسلام میں مثالی مسلمان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن کے مثالی مسلمان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کی ذات سراپا دلیل ہے، آپ کا بچپن دلیل ہے، آپ کا لڑکپن دلیل ہے، آپ کی جوانی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم قیامت تک جاری رہنے والا زندہ معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کی دلیل ہے۔ بے شمار دلائل میں ایک بہت بڑی روشن دلیل صحابہ کرام کا وجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معاہ، آپ کی رسالت کو ثابت کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جن کو ان کی معیت، ان کا ساتھ نصیب ہوا، ان میں یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، یعنی وہ احباب ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو دیکھو، اگر ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر درست ہے، اس بندے کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ چنی مردے کے یا بھی خاکے اوشو، اسیر حلقے فترہ کے اوشو، اگر ایسا بندہ ملے تو اس کے پاؤں کی دھول بن جا، اس کی جوتیوں کی خاک بن جا، پھر اسے مت چھوڑنا۔ لیکن یوں ہی دھوم دھام دیکھ کر کسی کو شیخ نہ بنا لینا، دیکھنا کہ اس کے وجود سے کیا، جو اس کے ساتھ ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے، ان کا کردار درست ہوتا ہے، ان کے عقائد صحیح ہوتے ہیں، پھر ٹھیک۔ تو صحابہ کرام کو عجیب لوگ تھے، عمر گزر گئی، پڑھتے سنتے برکات حاصل کرتے، لیکن ان کی ذات سمجھ میں آ جائے یہ بات نہیں ہو سکتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں کیسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہے، عجیب لوگ ہیں۔ ایک صحابی گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، وہ اپنے کام سے جا رہے تھے، نوجوان تھے لیکن بے روزگار تھے، ہجرت کر کے آئے، وسائل و اسباب پاس نہیں تھے، لباس فرسودہ بھی تھا، پھٹا ہوا بھی تھا، بال پریشان۔
تو جو خدمت عالی میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا کہ اس شخص کے بارے تمہاری کیا رائے ہے، یہ وہ جو جا رہا ہے اسے کیسا سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بیکار سا آدمی ہے اور ہے بھی کچھ دیوانہ سا، عجیب سی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ یہ ایک عرب میں محاورہ ہوتا تھا کہ کوئی اچھا آدمی ہے جی، جہاں سے چاہے گا لوگ اسے رشتہ دے دیں گے، یہ خوبی ہوتی تھی۔ اور یہ جو ہے یہ فضول سا بندہ، یہ تو چاہے تو اسے کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ تو یہی عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو اگر کسی کے سے درخواست کرے تو اسے تو کوئی رشتہ دینے پہ بھی تیار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر یہ اللہ کے بھروسے پہ اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے، اللہ اس کی بات پوری کرے گا۔ اس کے منہ سے جو نکل جائے گا اللہ کے بھروسے پر، اللہ اسے پورا کرے گا۔ تو یہ جو جب یہ دعائیں مانگتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں میرا بیٹا پاس ہو جائے، میرے بچے کی نوکری ہو جائے، میری دکان چمک جائے، کیا مانگتے؟ جب انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ جب ہاتھ اٹھاؤں گا جو مانگوں گا وہ پورا ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے، اور ان کی بیٹی زینب ابن عبداللہ ام المومنین بھی تھیں، حضور کے سسر بھی تھے، ذو الہجرتین تھے، حبشہ کی ہجرت میں بھی شامل تھے، مدینہ منورہ بھی ہجرت کی، حضور کو بہت عزیز بھی تھے۔ جہاد کا موقع آ گیا، حضور کے ہم رکاب تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی اب پتہ ہے بندے کو کہ جو مانگوں گا مل جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ میرا کسی بہت تکڑے کافر سے مقابلہ ہو، بہت جری اور بہت لڑاکا اور بڑا تلوار کا دھنی اور بڑا مشہور ہو، اس سے میرا مقابلہ ہو اور تو مجھے اس پہ فتح دے، غلبہ دے، اور میں اسے تیری راہ میں قتل کروں۔ پھر اس کے بعد میں شہید ہو جاؤں، میرا پیٹ پھٹ جائے، کوئی میرا پیٹ چاک کر دے، میرے کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، اور پھر اللہ قیامت کو میں اٹھوں اور تو مجھ پہ سوال کرے کہ عبداللہ یہ تیرا کیا حال ہے، تو میں کہوں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کی راہ میں یہ حال ہوا۔ بندے کو یقین ہے کہ میری دعا مقبول ہوگی، مانگ کیا رہا ہے؟ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 4 نوجوان بیٹے تھے، احد کا معاملہ آ گیا، چاروں بچے تیار ہو گئے احد کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے فوج میں، بابا جی بھی تیار ہو گئے۔ بچوں نے عرض کی بابا ہم بھی تو آپ کے وجود کا حصہ ہیں، گھر میں بوڑھی والدہ ہے، ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں، کسی کو کوئی سودا صرف لانا ہوگا، کوئی بیمار صحت مند ہوگا، کوئی اور گھر کے کام کا، آپ بچوں کی نگہداشت کیجئے، آپ ہی کے وجود کا ہے، آپ ہی کی طرف سے ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بابا جی کو حضور آپ روکیں تو رک جائیں گے، بوڑھے آدمی ہیں، پھر ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے شروع سے، معذور بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور پوچھا کہ بھئی تمہارے 4 جوان بیٹے تو جا رہے ہیں تو تم کیوں
ضد کر رہے ہو، عرض کی یا رسول اللہ 60-65 برس ہو گئے اس لنگڑی ٹانگ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے، اب جی چاہتا ہے جنت کے میدانوں اور جنت کے باغوں میں اس لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹوں۔ بچے جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اللہ انہیں قبول فرمائے، لیکن میں تھک گیا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کو پتہ ہے، یقین ہے کہ اللہ مجھے قبول فرمائے گا، مانگ کیا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں اب اس لنگڑی ٹانگ کو جنت کے باغوں میں گھسیٹنا چاہتا ہوں۔ جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو اپنے شہداء کو مدینہ منورہ لے جانا چاہتا ہے اجازت ہے، لے جائے، باقی کو یہیں احد میں دفن کر دیا جائے۔ تو ان کے بیٹوں نے دیکھا بابا شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے تیاری کی، وجود کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا، اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا، وجود اتار لیتے تو ٹھیک ٹھاک تھا، کھڑا بھی ہوتا، چلتا بھی، جب وجود لاتے تو اٹھنے سے انکار کر دیتا، پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کسی ساتھی کو تلاش کرو۔ ایک بابا جی مل گئے ان کے ساتھ کے، جی یہ ہمارے ابا کے دوست تھے اور جنگ میں بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ یا رسول اللہ کی تھی۔ جب ہم میدان میں پہنچے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ تو میں نے دعا کی کہ اللہ مکے کا کوئی بہت بڑا کافر، ان کا کوئی سردار میرے ہاتھوں واصل جہنم ہو، میں اس کی زرہ اور اس کی تلوار اور خود غنیمت میں پاؤں، اور میں وہ تلوار ان مکے والوں کے سامنے لہرایا کروں اور وہ زرہ پہن کر ان کے سامنے نکلا کروں کہ یہ جلتے رہیں گے ہمارے سردار کی زرہ۔ انہوں نے آمین کہی۔ جنگ میں فلاں سردار یا رسول اللہ میرے ہاتھوں قتل ہوا، اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا خود میرے حصے میں آیا، مجھے ملا۔ پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کی یا اللہ میں یہاں شہید ہو جاؤں، اور یا اللہ میرا وجود یہاں سے کوئی لے نہ جائے، قیامت کو مجھے احد کے میدان سے اٹھا۔ یا رسول اللہ وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسے یہیں دفن کر دو، یہ یہاں سے تمہارے کہنے سے اب نہیں جائے گا۔ یعنی کیسے عجیب لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے، آپ کی معیت نے انہیں کیا دیا؟ آخرت پر غیر متزلزل یقین اور ایمان، اور جب انہیں یقین تھا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو خالی نہیں جائیں گے تو انہوں نے آخرت مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اگر دنیا کی کوئی چیز مانگی تو اسلام کی سربلندی مانگی۔ آج تو دل ترس جاتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی تو ملے جو آخرت کا تعلق کوئی نہیں، سب دنیا 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 دنیا، وہ کام رہ گیا، یہ کام ہو گیا، فلاں رہ گیا، فلاں ہو گیا، سارا دن تعویذ لکھتے رہو، لکیریں ڈال ڈال کر لوگوں کو دے، سب دنیا کے لیے۔ دنیا مقصد بن گئی ہے، دعویٰ اسلام کا بھی ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، سود کھائے جا رہے ہیں، حرام کاری کیے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، دھماکے کیے جا رہے ہیں، مخلوق کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر، کوئی خوف خدا، کوئی آخرت کی بات، کوئی سچائی، کوئی حقیقت۔ تو میاں اس طوفان بدتمیزی میں اللہ جل شانہ کے احکام اور حضور کی سنت کو حرز جان بنا رہا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ مجاہدہ اور یہ محنت اور لوگوں کے ساتھ رات دن اس لیے کر رہا ہوں
کہ کبھی کوئی شخص تو ایسا بن جائے جسے دیکھ کر کہا جا سکے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اب تو کوئی نمونہ ملنا بھی دشوار ہو گیا ہے کہ جسے کھڑا کر کے کہا جائے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ کسی کا حلیہ درست نہیں ہے، کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے، کسی کا کردار درست نہیں ہے۔ ایک محاورہ بن گیا ہمارے یہاں، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو پھر پڑوسی کہتے ہیں یہ امریکہ نے کرائی ہو، یہ حکومت جو ہے ان کو امریکہ نے دے دی، اس کو امریکہ نے قتل کرا دیا، فلاں کو امریکہ نے زندہ چھوڑ دیا، فلاں کو امریکہ نے۔ کوئی امریکہ شمریکہ نہیں ہے میاں، یہ ہمارا اپنا کردار ہے جو ہمارے لیے امریکہ بنا ہے۔ ہم خود اپنے لیے امریکہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے عظمت الہی کو فراموش کر دیا، اطاعت الہی سے منہ موڑ لیا، سنت پیغمبر سے منہ موڑ، ہر کام ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بے نیاز ہے کہ ہم سے گھٹیا لوگ ہم پر مسلط کر دیتا، ہم سے علم میں کم، عقیدے میں کم، عمل میں کم، بے کردار چور لفنگے وہ ہم پر بٹھا دیتا ہے، کہتے ہیں یہ تمہیں سیدھا کریں گے، تم بڑے دانشور ہو۔ دانشوروں پہ جاہلوں کو حکمران بنا دیتا ہے، پرہیزگاروں پہ بدکاروں کو مسلط کر دیتا ہے، پڑھے لکھوں پہ جاہل لوگ جو ہیں ان کو اوپر بٹھا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ پڑھے لکھے اور یہ اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والے عظمت الہی سے آشنا نہیں رہتے، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ تم بڑے نہیں ہو، میں بڑا ہوں۔ جس نے شیروں پر گیدڑ کو بادشاہ بنا دیا، اب اس کی غلامی کرو۔ لاکھوں ٹن گندم ہوئی اور تم دانے دانے کو ترسو، دریاؤں میں پانی ہے تم پینے کو ترسو، بجلیاں بن رہی ہیں تم جلانے کو ترسو۔ اب اس کا علاج پہلا اور آخری اور یقینی اور حتمی یہ ہے کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کرو، اللہ کی عظمت کا اقرار کرو اور اپنے کردار کو اطاعت پیغمبر کے سانچے میں ڈال لو۔ کروڑوں لوگوں میں رہتے ہوئے تم پر معیشت دنکا نہیں آئے گی، تمہاری روزی تنگ نہیں ہوگی، تمہاری دنیا خراب نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری آخرت درست ہوگی تو دنیا یقیناً درست ہوگی، یہ تو آخرت کا سایہ ہے۔ کروڑوں کی آبادی میں بستے ہو لیکن گنتی کے افراد بھی جو عمل حضور کی سنت پہ کریں گے ان پر اس عذاب کا اثر نہیں ہوگا، ان پر وسائل تنگ نہیں ہوں گے، وہ بے آبرو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی آخرت درو، یعنی اسلام نے تصور یہ دیا ہے کہ آخرت کو بناؤ دنیا بھی بن جائے گی، دنیا کو بناتے رہو گے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ سادہ سا اصول ہے، اللہ کریم سے توفیق عمل مانگو، محنت کرو اور یاد رکھو اطاعت الہی عادت ثانیہ نہیں بنتی۔ یہ جن لوگوں کے خط آتے ہیں، فون آتے ہیں، جی دعا کرو مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں نے اگلے دن بھی میں نے ایک آدمی سے کہا کہ بھئی اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کے مطابق فرض ہوئی نماز، تم کہتے ہو مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خود ادا فرمائی، ادا فرمانے کا حکم دیا، تم کہتے ہو مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ ہر نیک بندے نے ساری زندگی پڑھی، اب اتنے سارے باتوں کو لے کر تم کہتے ہو مجھ سے نہیں پڑھی، تو میری حیثیت کیا ہے کہ میرے کہنے سے تم پڑھ لو؟
میں کون ہوتا ہوں؟ میاں جب تک دل میں طے نہیں کرو گے، تم فیصلہ نہیں کرو گے کہ مجھے ادا کرنا ہے، تب تک نہیں ہوگی۔ طے کر لو مجھے کرنا ہے، ہوتی رہے۔ یہ عادت ثانیہ نہیں بنتی۔ پون صدی ہو گئی ہمیں الحمدللہ پڑھتے ہوئے، پھر ہر نماز کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے۔ عادت ثانیہ نہیں بنتی۔ نیکی عادت ثانیہ بن جائے تو نیکی نہیں رہتی۔ ہر نیکی کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اپنے رزق کو حرام سے بچاؤ، سود کھانا چھوڑ دو۔ سود کھانے والا کبھی کوئی بہتری نہیں پا سکتا۔ سود صرف حرام نہیں ہے، ایسا حرام ہے جس کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول نے اعلان جنگ فرمایا۔ نرا حرام نہیں ہے، اتنا شدید حرام ہے کہ جسے حضور نے فرمایا جو باز نہیں آئے گا اس کا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچو۔ اور میاں ساری کرامت سلسلے کی بھی، مشائخ کی بھی، آپ کی محنت کی بھی یہ ہے کہ عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو جائے۔ سب سے بڑا مقام عبدیت ہے، بندگی آ جائے بندے میں، اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہدایت کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اور اس معیشت جنکا کے عذابوں سے نجات عطا فرما۔ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ کر اس پر نیک اور دیندار لوگوں کی حکومت قائم فرما، دین کی حکومت قائم فرما، تو ہر چیز کو قادر ہے۔ بار الہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔